میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتوا نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی، ایک شے نہیں ملے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا، اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ، میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ہو کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے، اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں، وارث کسی نے بننا ہی نہیں، تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے، حضور کے وصال کے بعد رہی۔ میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رافضی نے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذوات کے اوپر زبان تان دراز کرتے ہوئے ایک اعتراض کیا ہے، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ ابو بکر و عمر کو جو روضہ رسول میں دفن کیا گیا ہے تو کیا یہ ان کے باپ کی جگہ تھی؟ نعوذ باللہ تعالی۔ اور یہ کہا کہ اگر نبی کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس جو حجرے اور جو بیوت اور حجرات موجود تھے یہ ان کو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد وراثت کے طور پر کیوں دیے گئے؟ اگر مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے پاس جو گھر موجود تھے یہ ان کو وراثت کے طور پر کیوں دیے گئے؟ یہ اعتراض اس رافضی نے کیا، اور یہ رافضی شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف جو زبان تان دراز کرتا ہے، اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، اور اہل سنت کا اس کو عالم بنا کے شو کیا جاتا ہے روافض کی طرف سے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پکا کٹر قسم کا رافضی ہے، اور اپنے رافضی آقاؤں سے انعام وصول کرنے کے لیے اپنا سنی ہونا ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ مجھے پروموٹ کریں اور ان کے ہاں مجھے پورا انعام وصول ہو، مجھے ملیں جو انعامات ملنے ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پکا قسم کا رافضی ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سنی کیسے ہو سکتا ہے شخص جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف اپنی زبان تان دراز کرے؟ اہل سنت و جماعت کا تو یہ اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے مشاجرات کے حوالے سے ہم اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں۔ اب جہاں تک اس رافضی کے اعتراض کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کے جو حجرے ہیں وہ ان کو وراثت کے طور پر دیے گئے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ اس کا اعتراض بھی بالکل باطل اور مردود ہے۔ وہ اس لیے کہ کون سنی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بیویوں کو جو حجرے اور بیوت دیے گئے وہ وراثت کے طور پر دیے گئے؟ کوئی بھی سنی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ اتفاقی نظریہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، احادیث متواترہ اس پر موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی۔ یہ شیعہ کی معتبر اور مستند کتاب الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ 17 پہ حدیث نمبر 59 بیان کی ہے، باب ثواب العالم والمتعلم، اس باب کے تحت۔ اور امام جعفر صادق اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء اپنے پیچھے درم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ولیکن ورثوا العلم، لیکن وہ علم کا وارث بناتے ہیں، فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے علم سے جتنا زیادہ حصہ پا لیا اس نے انبیاء کی اتنی ہی زیادہ وراثت کو حاصل کر لیا۔ یہ حدیث امام جعفر صادق سے
شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب میرات العقول کی پہلی جلد صفحہ نمبر 126 پہ اس روایت کی سند کے اوپر گفتگو کی اور کہا الحدیث الاول، پہلی حدیث لہو سندان، اس کی دو سندیں ہیں، الاول مجہول، پہلی سند مجہول ہے، والثانی حسن، اور دوسری سند حسن ہے، اور موثق، یا اس کی توثیق کی گئی ہے، لا یقصوران عن الصحیح، اور یہ حدیث درجہ صحت سے قاصر نہیں ہے۔ یعنی ملا باقر مجلسی نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے جو کہ الاصول من الکافی کے اندر موجود ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات اپنی وراثت درم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ اپنی وراثت علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور اسی مضمون کی احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ روایات اس مضمون کی موجود ہیں۔ انہی احادیث و روایات کے مطابق اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور اسی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صحیح بخاری سے، اس کو صدیق اکبر نے بھی روایت کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور صحیح بخاری کے اندر 7305 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب حضرت مولا علی اور حضرت عباس جب دونوں حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی موجودگی میں، کون سے صحابہ وہاں موجود تھے؟ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت علی بھی اور حضرت عباس، ان سب کی موجودگی میں ان کو قسمیں دے دے کے کہا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، سب صحابہ نے گواہی دی، مولا علی نے گواہی دی، حضرت عباس نے گواہی دی۔ تو اس حدیث کے راوی مولا علی بھی بنے، حضرت عباس بھی اس حدیث کے گواہ بنے، سیدہ عائشہ صدیقہ، صدیق اکبر اور دیگر صحابہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے مطابق اہل سنت کا موقف ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو مالی طور پر وراثت نہیں دی گئی، اسی طرح حضور کی بیویوں کو بھی نہیں دی گئی، حضور علیہ السلام کے چچا کو بھی نہیں دی گئی، کیونکہ مال کی وراثت نبیوں کی جاری نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ازواج طیبات نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبیوں کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوتی؟ تو ازواج طیبات پھر اپنے ارادے سے رک گئیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری روایت واضح بحمد اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے آیا اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی اہل بیت کو کیا کیا عطا فرمایا؟ ایک حدیث اس سلسلہ میں سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2975، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کل مال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقۃ، نبی کا سارا مال صدقہ ہوتا ہے، الا ما اطعمہ اہلہ وکساہم، مگر یہ کہ نبی نے جو اپنی اہل خانہ کو کھلایا اور ان کو پہنایا، وَإِنَّا لَا نُورَثُ، اور بے شک ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جس کو جو عطا کر دیا، جو دے دیا، وہ تو ان کے پاس ہے، لیکن حضور کے وصال اقدس کے بعد آپ علیہ السلام کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اب ازواج طیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے، کیا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کو وراثت کے طور پر دیے گئے؟ تو ہرگز نہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ یہ بیوت اور حجرات نبی کریم علیہ السلام کی ازواج طیبات کے پاس جو تھے، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ظاہری میں ان کو عطا فرما دیے تھے۔ جب حضور نے عطا فرما دیے تو ظاہر ہے کہ وہ ہبہ ہو گیا، جس کو گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ قبضہ سے تام ہو جاتا ہے۔ ازواج طیبات کا نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ان بیوت اور حجرات پر قبضہ تھا، جس کی بنیاد پہ وہ ان کی ملک میں آ گئے، ملکیت تام ہو گئی۔ قرآن مجید نے ان بیوت کو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کی طرف نسبت فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی نبی کی بیویوں کو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیت کی جمع بیوت ہے، اور بیوت کو کی اضافت نسبت کی گئی ہے حضور کی ازواج طیبات کی طرف کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ثابت ہوا کہ وہ گھر حضور کی ازواج کے تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ان کو عطا فرما دیے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر 3099 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حجرہ اور بیت کو اپنی طرف منسوب کیا۔ فرماتی ہے لما ثقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب مرض شریف بڑھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے یہ اجازت مانگی کہ وہ میرے گھر میں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مرض کے ایام گزارنے دیں۔ فَأَذِنَّ لَهُ، تو حضور کی بیویوں نے حضور علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ ان یمرض فی بیتی، سیدہ عائشہ اس بیت کو اپنی طرف منسوب کری کہ میرے گھر میں۔ اور صحیح بخاری میں 3100 اور 3101 نمبر، 3100 اور 3101 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی وفی نوبتی وبین سحری و نحری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس جب ہوا تو حضور میرے گھر میں تھے اور میری باری میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک میرے سینے اور میرے حلق کے درمیان تھا۔ فی بیتی، یہاں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کے پاس جو حجرات اور بیوت موجود تھے وہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی بیویوں کو عطا فرما دیے تھے، وہ وراثت کے طور پر ان کو نہیں ملے۔ اور اس پر ایک قرینہ اور دلیل یہ بھی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کا مطالبہ کیا تو ان بیوت اور حجرات میں وراثت جاری کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر تو حضور کی بیویوں کے پاس موجود تھے جو ان کے قبضے سے ملکیت تام ہو چکی تھی، ہبہ تام ہو چکا تھا، اور ان کے پاس موجود تھے، ان کی ملک میں تھے، وہ وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوئے۔ باقی اس رافضی کا شیخین کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ ان کو وہاں پھر کیوں دفن کیا گیا، اور یہ کہنا نعوذ باللہ کہ ان کے باپ کی جگہ تھی، یہ بھی اس کا اعتراف باطل اور مردود ہے۔ جہاں تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا وہاں تعلق ہے تو یہ بات جب طے ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حجرہ ملک تھا تو صدیق اکبر حضرت عائشہ صدیقہ کے والد تھے، انہوں نے اپنی والد کو وہاں دفن ہونے کی اجازت دی۔ رہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ، یہ صحیح بخاری کے اندر 3700 نمبر حدیث موجود ہے جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں دفن ہونے کی اجازت طلب کی، جس سے یہ بات صحابہ کے دور میں طے پا جاتی ہے اور یہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل بیت کے افراد میں سے کسی فرد نے اس پر اعتراض نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ حضور کی بیویوں کے پاس جو حجرے موجود ہیں یہ ان کے پاس کیوں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو ظاہری حیات طیبہ میں عطا فرما دیے جو کہ ان کی ملک میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس مسئلہ میں انہوں نے پورے جو نا وہ معاملات کو دیکھا اور اس پر پورا سٹینڈ لیا، اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں انطلق الی عائشہ ام المؤمنین فقل یقرأ علیک عمر السلام، کہ عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کے انہیں کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتے ہیں، ولا تقل امیر المؤمنین، اور امیر المؤمنین نہ کہنا، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں امیر المؤمنین نہیں ہوں، جا کے صرف کہنا کہ عمر آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وقل یستأذن عمر بن الخطاب ان یدفن مع صاحبہ، اور جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فسلم واستأذن، عبداللہ بن عمر نے جا کے سلام کیا اور اجازت طلب کی، ثم دخل علیہا، پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے سیدہ عائشہ کے پاس، فوجدہا قاعدۃ تبکی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو جا کے دیکھا وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ فقال یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام،
اے ام المؤمنین عمر ابن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، وَيَسْتَأْذِنُ أَن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ فقالت كنت أريده لنفسي، تو سیدہ عائشہ نے کہا میں اپنے لیے چاہتی تھی، یعنی یہ جگہ جو باقی بچی ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی، وَلَأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ جب عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے تو حضرت عمر نے کہا ارفعونی، مجھے اٹھاؤ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، کسی شخص نے ٹیک لگا کے آپ کو اٹھایا، اور حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا ما لدیکا، تیرے پاس کیا ہے، یعنی کیا خبر ہے، کیا سیدہ عائشہ نے کہا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا الذی تحب یا امیر المؤمنین اذنت، اے امیر المؤمنین جو آپ چاہتے تھے سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ کلمات کہے الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذالک، اللہ رب العزت کے لیے تمام خوبیاں ہیں، اس سے زیادہ میرے نزدیک کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اجازت دی، تو تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملک میں یہ حجرہ تھا، صحابہ اور اہل بیت کے تمام افراد یہی سمجھتے تھے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیوت اور حجرات اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اپنی بیویوں کو عطا فرما دیے تھے۔